मेरी अम्मी चीख कर मुझे कह रही थी कि और जोर से, और फिर मैंने एक ही झटके से सारा अम्मी को सुकून देने लगा। इतने में मेरी बहन बन्नी आ गई और उसने कहा, भाई मेरे साथ भी। मेरा नाम कामरान है, मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम सायरा है, प्यार से हम घर वाले उसको बन्नी कहते हैं। और एक का नाम किंजा है, किंजा मेरी छोटी बहन है। और मेरी अम्मी का नाम सलमा है। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम हैं और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। ये इतवार का दिन था और हम सब घर वाले घर पर थे। मेरी बहनें भी घर पर थी और मेरा अब्बा भी और मेरी अम्मा भी। इतवार के दिन हम सब घर वाले दोपहर 2 बजे ही उठते थे, लेकिन मेरी आँख सुबह 10 बजे खुल गई थी। हमारा घर 2 मंजिला था। नीचे सब घर वाले होते थे, ऊपर मेरा रूम बना हुआ था। मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो अम्मा अब्बा आपस में एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उनको देख लिया था। मेरी अम्मा मेरे अब्बा को कह रही थी कि अब आप में वो जान नहीं है जितना पहले हुआ करती थी। पहले तो आप एक एक घंटा मैच खेलते थे, अब 5 मिनट में आप आउट हो जाते हो और मेरी इनिंग अभी रहती है। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। यकीनन मेरी अम्मा आज भी बहुत खूबसूरत थी। इससे पहले कि वो मुझे देखती, मैंने जल्दी से पानी पिया, ऊपर अपने कमरे में आके दोबारा सो गया। अब दोपहर के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मेरी अम्मी अंदर आई। मेरी अम्मी ने कहा कि कामरान, आज इतना लेट तक क्यों सो रहे हो? मैंने अम्मी को कहा, अम्मी पता नहीं था, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मी ने कहा, जल्दी से उठो, नहा लो और मैं जब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैंने कहा, अम्मी ठीक है। अम्मी आप नीचे चले, मैं नहा के आता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब 4 बजे अम्मी दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा, जल्दी से नीचे चलो। मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप नीचे चले, मैं नहा के आता हूँ। अम्मी ने कहा, नहीं तुम नहा लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती। मैं जल्दी से नहाने चला गया। मुझे याद आया कि मैं टॉवल तो लेके नहीं आया। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे टॉवल उठा दें। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उठा के देती हूँ। मैंने टॉवल लपटा और कमरे में आया। सामने देखा तो अम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अम्मी अब तो आप नीचे चले जाएं, मैंने नहा लिया है, बस मैं आता हूँ कपड़े चेंज करके। अम्मी ने जब मुझे इस हालत में देखा तो कहा, कामरान तुम तो वाकई ही जवान हो गए हो, लगता है मुझे अब तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, अभी इतनी जल्दी नहीं, और मेरे घर में 2 बहनें हैं, मुझे अब उनकी शादी करनी है, बाद में मैं देख लूँगा। मैंने पूछा, अम्मी बाकी सब घर वालों ने नाश्ता कर लिया है? अम्मी ने कहा, हाँ, तुम्हारे अब्बू नाश्ता करके किसी काम से बाहर चले गए हैं और तुम्हारी बहनें टीवी देख रही है। मैंने कहा, अम्मी अब भी मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने कहा, चलो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। अम्मी जब झाड़ू लगाने के लिए नीचे बैठी तो उनका पीछे मुझे सुबह वाले मंजर याद आने लगे। अब मेरा दिल किया कि मैं अम्मी को बता दूं कि मैंने सुबह आपको और अब्बू को मैच खेलते हुए देख लिया है और मैंने ये भी देखा है कि अब्बू आपको अब सुकून नहीं दे पाते हैं, तो आप चाहें तो मुझसे सुकून हासिल कर सकती हैं। लेकिन मैं डर रहा था कि अम्मी कहीं बुरा ना मान जाए, और पहली बार मेरी अम्मी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, दिल चाह रहा था कि उनको पकड़ लूं, लेकिन मैं डर रहा था। मैं कमरे में बैठा रहा और मेरी अम्मी ने पूरे कमरे की सफाई कर ली। मुझे कहा, कामरान अब मैं नीचे जाके तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ, तुम जल्दी से नीचे जाओ। मैंने कहा, रुको अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी ने कहा, जी बोलो। मैंने कहा, अम्मी आप मेरे लिए कोई दुल्हन ना ढूंढें, बल्कि कोई लड़की ढूंढ के दें जिससे मैं दोस्ती कर सकूं। अम्मी ने कहा, बेशरम, मैं माँ हूं तुम्हारी, अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो, शर्म कर। मैंने कहा, अम्मी शर्म कैसी, आप और अब्बा भी तो एक दूसरे के साथ वो करते हैं ना, मुझे भी वो करना है, मुझे अब रात को नींद नहीं आती। अम्मी ने कहा, आने दो तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है और मुझे लड़की ढूंढने को कह रहा है। अब मैं डर गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है।
میں اب بھی اپنا بزنس سیٹ کروں گا، بعد میں شادی کروں گا، آپ ہی میرے لیے کوئی اچھی سی دلہن ڈھونڈیں گی۔ میری امی اب نیچے چلی گئی اور میں ڈر رہا تھا اور پچھتا بھی رہا تھا کہ آج میں نے اپنی امی کو کیا کہہ دیا، لیکن میں نے اب دل میں سوچ لیا تھا کہ اب اپنی امی کے ساتھ وہ کام کر کے رہوں گا جو میرا ابا کر رہے تھے۔ میں نیچے آیا، میری چھوٹی بہن کنزا اور میری بڑی بہن سائرہ، جس کو پیار سے بنی کہتے تھے، دونوں کوئی انڈین فلم دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی، بھائی آج آپ نے سارا اتوار خراب کر دیا ہے، ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی، کب آپ نیچے آئیں گے اور آپ سے ہم کوئی فلم منگوائیں گے، لیکن آپ تو ابھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، فلم موبائل میں دیکھ لینا، آج کل جدید دور ہے، موبائل میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ بنی نے کہا نہیں بھائی، ٹی وی میں فلم دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج میں اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی، اس کا بھی کمال کا ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی میں نے اپنی بہن کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے امی کے، اس کے بعد اپنی بڑی بہن، اس کے بعد اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سب وہ کام کروں گا جس سے مجھے سکون حاصل ہو۔ امی میرے لیے ناشتہ لے آئی، مجھے کہا کامران جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر بازار جا کے رات کے کھانا بنانے کا سامان لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ اب میں طریقے سوچ رہا تھا کہ کس طرح اپنی امی کو اس کام پر راضی کروں، کیونکہ میری امی اتنی جوان اور خوبصورت تھی کہ کسی کا بھی دل ان کی طرف مائل ہو سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی کیمرہ لے لوں اور اپنی امی اور ابو کے کمرے میں لگا دوں اور پھر وہ سارے منظر دیکھوں جو رات کو امی اور ابو کرتے ہیں۔ میرے دل نے کہا کہ یہ آئیڈیا ٹھیک ہے۔ میں سبزی لینے کے لیے بازار چلا گیا، لیکن اس سے پہلے ایک کیمرے والی دکان پر چلا گیا اور میں نے اس کو کہا کہ ایک چھوٹا کیمرہ ہو جو نظر نہ آئے، بس کمرے میں لگا دیا جائے۔ اس نے کہا ہے تو نہیں، لیکن میں آپ کو منگوا کے دوں گا، کل یا پرسوں آنا اور لے کے جانا۔ میں نے اس کو ایڈوانس پیسے دیے کہ وہ مجھے کیمرہ منگوا کے دو اور پھر میں گھر چلا گیا۔ شام کو امی نے کھانا بنایا اور سب گھر والوں نے مل ہم نے ایک فلم دیکھی۔ اب رات ہو رہی تھی، میری بہنیں اپنے روم میں چلی گئی، میری امی اور میرے ابو بھی اپنے روم میں چلے گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے وہ سارے منظر بار بار یاد آ رہے تھے۔ میں نے بھی اب اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور میں نے خود کو سکون دینے کے موبائل میں وہ فلم لگا لی تھی اور میں خود کو سکون دینے لگا تھا اور اپنی امی کو بھی یاد کرنے لگا تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب یہ سب کچھ میں اپنی امی کے ساتھ کروں گا۔ میں اب سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے پھر نیچے اترا اور پھر میں نے دیکھا امی اور ابو آپس میں لگے ہوئے اور میں کھڑکی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا امی بہت پرجوش طریقے سے کر رہی تھی، لیکن ابو بہت کمزور لگ رہے تھے اور پھر ابو 5 منٹ میں آؤٹ ہو گئے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ امی کی بے چینی اب بڑھنے لگی۔ امی اپنا منہ خراب کر کے سائڈ پہ ہو گئی اور پھر میں دوبارہ اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھا اور نیچے آیا تو میری بہنیں سو رہی تھی اور میری امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے ابو کا پوچھا تو میری امی نے کہا کہ وہ کام پر چلے گئے ہیں۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ مجھے ڈانٹیں گی نہیں۔ امی نے کہا کیا ہوا کامران، بولو، میں نہیں ڈانٹوں گی۔ لیکن پھر ایک دم میں نے سوچا کہ اب بھی صحیح وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا اور میں نے پھر بات بدل دی۔ امی نے کہا کامران ناشتہ کر لو اور آج تم اپنی جاب پہ مت جاؤ، مجھے گھر کے بہت سارے کام کرنے ہیں، میری ہیلپ کر دو۔ میں نے سوچا یہی اچھا موقع ہے امی کو حاصل کرنے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، بتاؤ کیا کام کرنا ہے۔ امی نے کہا اسٹور روم کافی مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے اور اس میں بہت بھاری سامان رکھا ہوا ہے، تو وہ ہٹا دو تاکہ میں اس کی صفائی کر دوں۔ میں نے کہا ٹھیک، میں ناشتہ کر لوں، آپ بھی آ جائیں، دونوں مل کے اٹھا لیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں نے ناشتہ کیا۔ امی نے کہا تمہاری بہنوں کو بھی اٹھا دیتی ہوں، وہ بھی ہماری ہیلپ کر دیں، آج ہم پورا گھر صاف کر دیں گے۔ میں نے کہا نہیں امی، ان کو تکلیف مت دو، آپ کو جو بھی کام کروانا ہے آپ مجھے بتا سکتی ہے۔ امی نے کہا ٹھیک۔ میں اور امی آپس اسٹور روم میں چلے گئے۔ اب میں بہانے
امی کبھی ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا تو کبھی ہاتھ لگا دیتا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ میری امی کو بھی میری یہ حرکت پسند آ رہی تھی اور مجھے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اس طرح سارا دن میں امی کے ساتھ کام میں لگا رہا اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام ہو گئی، اور آج پہلی دفعہ مجھے گھر کا کام کرنے میں اتنا مزہ آیا تھا۔ شام کو ابا بھی گھر واپس آ گئے۔ میں نے آج اپنی امی بہن کو کہا، آج تم دونوں میرے کمرے میں آنا اور آج ہم لوڈو کھیلیں گے اور شرط وغیرہ لگائیں گے۔ اب میں اپنی بہنوں کو حاصل کرنے کا سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کو حاصل کروں، لیکن میری بہن مجھ سے کہنے لگی، نہیں بھائی، لوڈو کھیلتے تو بہت بورنگ ہو جاتے ہیں، آپ ایسا کرنا، آپ ہمارے کمرے میں آ جانا، ہم کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک، تو میں آپ کے کمرے میں رات کو آ جاؤں گا اور فلم ڈھونڈ کے رکھنا۔ میری بہنوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بہنوں اور اپنی امی کے ساتھ وہ کام کب کروں گا، اور پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا امی آپ بھی ہمارے ساتھ فلم دیکھیں گی نا؟ وہ کہنے لگی نہیں بھائی، مجھے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور ویسے بھی آج بہت کام کیا تھا تو میں تھک گئی ہوں، میں جلدی سو جاؤں گی، اور پھر تمہارے ابو کو صبح جلدی آفس بھی جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے، اور تم کب تک آفس سے چھٹی لیتے رہو گے؟ تم بھی کام پہ جاؤ اور جلدی سو جاؤ، کوئی فلم وغیرہ دیکھو۔ میں نے کہا نہیں امی، میں مووی دیکھ لوں گا اور جلدی صبح اٹھ جاؤں گا اور میں کام پہ جاؤں، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ فلم میری پسند کی لگانا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کون سی فلم اپنی بہنوں کو دکھاؤں جس سے میرا کام آسانی سے ہو جائے۔ میں نے کہا بنی کوئی انگلش مووی دیکھیں۔ میری بہن نے کہا، بنی نے، نہیں بھائی انگلش نہیں، انڈین مووی دیکھتے ہیں کوئی اچھی سی۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب رات ہو اور میں اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا